بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 303 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس دعوی نسب کے متعلق بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت ووجہ الفرق ان الاصل فی هذا الباب سے لے کر کما ذکرنا فی فصل الموت تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1 کا تناقض قد یعفى فی امور قد تخفى، کہ تناقض سے چشم پوشی کی جاتی ہے ان امور میں کہ جو مخفی ہو، یعنی مخفی امور میں تناقض سے چشم پوشی کی جاتی ہے، تناقض کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا. نمبر 2 مبنى الاستیلاد علی العلوق فی الملک وثبوت النسب، کہ باندی کا ام ولد بننا اس کی بنا ملکیت میں علوق پر ہے اور نسب کے ثابت ہونے پر موقوف ہے. نمبر 3 الاصل فی الاستیلاد هو الولد والام تبع، استیلاد میں اصل بچہ ہے اور ماں اس کی تابع ہیں. نمبر 4 الحق لا يعارض الحقیقہ، کہ حق حقیقت کے معارض نہیں ہو سکتا. اصل نمبر 5 المانع فی الاصل یکون مانعا فی التبع، کہ وہ چیز کہ جو اصل میں مانع ہے وہ تبع میں بھی مانع ہوتا ہے. والمانع فی التبع لا یکون مانعا فی الاصل، اور جو چیز تبع میں مانع ہوتا ہے وہ اصل میں مانع نہیں ہو سکتا. نمبر 6 ما يحتمل النقض لا يعارض ما لا يحتمل النقض، دو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ جو نقص اور ٹوٹنے کا احتمال رکھتا ہے، اور دوسری چیز ایسی ہے کہ جو نقص اور ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتی. تو وہ چیز کہ جو ٹوٹنے کا احتمال رکھتی ہے وہ معارض نہیں بن سکتی اس چیز کے کہ جو ٹوٹنے کا احتمال رکھتی ہے. نمبر 7 النسب لا يحتمل النقض والاقرار به اختلف فيه، فلا يحتمل النقض عند الامام رحمه الله تعالی وعندهما يحتمل، نسب ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتا، اور نسب پر اقرار کرنے میں مشائخ کا اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں ٹوٹنے کا احتمال نہیں ہے، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس میں ٹوٹنے کا احتمال ہے. نمبر 8 النظر للصغار اصل من اصول الشرع الشریف، کہ بچوں کی رعایت رکھنا معاملات اور حقوق میں یہ شرع شریف کے اصول میں سے ایک اہم اصل ہے. نمبر 9 ولد المغرور حر بالقیمت وعلى المغرور العقر ويرجع على البائع في الثمن دون العقر، مغرور کا بیٹا قیمت کے عوض آزاد ہے، اور اسی پر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع ہے. اور رجل مغرور پر وتی شدہ عورت کے لیے عقر واجب ہوگا، اور یہ رجل مغرور بائع پر ثمن میں تو رجوع کرے گا لیکن عقر میں رجوع نہیں کرے گا. مغرور وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ملک نکاح یا ملک یمین کے اعتماد پر کسی عورت کے ساتھ وطی کرتا ہے، اور پھر وہ عورت کسی اور کی مستحق نکل آتی ہے، اور اس وطی کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ولد مغرور کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص کی جسے دھوکہ دیا گیا اس کا بیٹا. اور عقر یہ وہ مال ہوتا ہے کہ جو شبہ سے وطی شدہ عورت کے لیے واجب ہوتا ہے. کتاب کی عبارت کی طرف ووجہ الفرق ان الاصل فی هذا الباب الولد والام تابعۃ له علی ما مر، اور وجہ فرق یہ ہے کہ اس باب میں اصل بیٹا ہے اور ماں اس کی تابع ہے جیسا کہ گزر چکا. وفی الفصل الاول قام المانع من الدعوة والاستیلاد، پہلی فصل میں دعوی نسب اور استیلا سے مانع قائم ہے. وهو العتق فی التبع وهو الام، اور وہ تابع جو کہ ماں ہے اس میں آزادی کا ثابت ہونا ہے. فلا يمتنع ثبوته فی الاصل، لہذا اصل میں اس کا ثبوت ممتنع نہیں ہوگا. وهو الولد، اور اصل ولد ہے. وليس من ضروراته، اور نہ ہی اس کی ضرورات میں سے ہیں. کما فی ولد المغرور، جیسا کہ مغرور کے بیٹے میں. فإنه حر بالقیمت، اس لیے کہ وہ قیمت کے عوض آزاد ہے. وأمه أمة لمولاها، اور اس کی ماں اس کے آقا کے لیے باندھی ہے. وکما فی المستولدۃ بالنکاح، اور جیسا کہ نکاح کے واسطے سے باندھی سے پیدا شدہ اولاد میں. ووجہ الفرق، سابقہ درس میں مسئلہ بیان کیا گیا تھا
کہ ایک شخص نے اپنی باندی فروخت کی اور مشتری کے یہاں اس نے بچہ جنا. بچہ جننے کے بعد بائی نے اس بچے کا دعویٰ کیا کہ میرا بیٹا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ مشتری باندی آزاد کر چکا ہے. تو اس صورت میں بائی کا دعویٰ درست ہے اور یہ بچہ اس کا بیٹا ہوگا اور اس بچے کا نسب اس سے ثابت ہوگا. لیکن اگر مشتری بچہ آزاد کر چکا ہے پھر بائی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو بائی کا دعویٰ باطل ہوگا. تو ابھی ان دونوں صورتوں میں صاحب ہدایہ یہاں سے فرق بیان کر رہے ہیں. تو اس فرق کو سمجھانے سے پہلے صاحب ہدایہ نے ایک اصل بیان کیا ہے، اور وہ اصل یہ ہے کہ اس باب میں یعنی دعوی نسب اور استیلاد کے باب میں اصل بیٹا ہے اور ماں اس کی تابع ہیں، اور اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے. وفی الفصل الاول، یہاں سے اصل فرق سمجھا رہے ہیں. تو فرق کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دعوی استیلاد سے جو معنی ہیں وہ عتق ہے. اگر عتق بیٹے میں پایا گیا ہے تو یہ تبع میں مؤثر ہوگا، اور اگر ماں میں پایا گیا ہے جو کہ تبع ہے تو یہ بیٹے میں مؤثر نہیں ہوگا. اور پہلی فصل میں چونکہ مشتری نے ماں آزاد کی ہے، جو دعوی استیلاد سے مانع ہے یعنی عتق وہ ماں میں پایا گیا ہے، لہذا یہ مانع بیٹے کے دعوی نسب پر مؤثر نہیں ہوگا. یعنی بائی نے جو بیٹے کے نسب کا دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ درست ہے، تو جب دعویٰ درست ہوا تو اس بیٹے کا نسب بائی سے ثابت ہو جائے گا اور وہ آزاد تصور ہوگا. ولیس من ضروراتی، اس عبارت کے بارے میں حاشیہ میں عنایہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ لیس ثبوت الاستیلاد فی حق الام من ضرورات ثبوت العتق والنسب للولد، کہ اگر بچے کے لیے نسب اور عتق ثابت کیا گیا ہے تو اس کے حق میں عتق اور نسب کا ثابت ہونا باندی کے ام ولد بننے کو مستلزم نہیں ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر بچے کا نسب ثابت ہوا اور وہ آزاد ہوا تو اس کی آزادی سے لا محالہ اس کی ماں بھی ام ولد بنے گی، بلکہ ایسی مثالیں موجود ہے کہ وہاں پر بچہ تو آزاد ہے لیکن باندی ام ولد نہیں بنی ہے. کما فی ولد المغرور، اور وہ مثال مغرور کا بیٹا، یعنی ایک شخص نے کسی سے باندی خریدی اور اس اعتماد پر اس نے وطی کی کہ یہ میری مملوکہ ہے، اور اس وطی سے اس کا بچہ پیدا ہوا. پھر اس باندی کا کوئی مستحق نکل آیا تو اس مشتری کا جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو ولد مغرور کہا جاتا ہے، کیونکہ مشتری کو بائی کی طرف سے دھوکہ دیا گیا ہے اور یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے دھوکے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. تو ولد المغرور قیمت کے عوض آزاد ہے، لیکن اس کے آزاد ہونے کی وجہ سے اس کی ماں ام ولد نہیں بنتی بلکہ وہ اپنے آقا کی باندی ہوتی ہے. تو جیسے ولد مغرور کی صورت میں بچہ آزاد ہو جاتا ہے لیکن اس کی آزادی کے باوجود بھی اس کی ماں ام ولد نہیں بنتی، ایسی ہماری اس ذکر کردہ مسئلہ میں بھی اگر بچہ آزاد ہو جائے تو اس کی آزادی کی وجہ سے اس کی ماں ام ولد نہیں بنے گی. وَكَمَا فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ بِالنِّكَاحِ، یہ دوسری مثال ہے کہ ایک شخص نے کسی کی باندی سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نسب اگرچہ باپ سے ثابت ہے لیکن ثبوت نسب کی وجہ سے یا اس بچہ کے آزاد ہونے کی وجہ سے اس کی جو ماں ہے وہ ام ولد نہیں بنے گی بلکہ وہ بدستور اپنی آقا کی باندی ہوگی. تو جیسے اس مثال میں بچے کے ثبوت نسب کے باوجود بھی اس کی ماں ام ولد نہیں بنی ہے، تو ایسی ہماری ذکر کردہ مسئلہ میں بچہ اگرچہ آزاد ہو جائے لیکن اس کی آزادی یا ثبوت نسب کی وجہ سے اس کی ماں ام ولد نہیں بنے گی. آتے ہیں عبارت کی طرف. فی الفصل الثانی قام المانع بالاصل وهو الولد فيمتنع ثبوته فيه وفي التبع، اور دوسری فصل میں معنی اصل جو کہ ولد ہے کے ساتھ قائم ہے، لہذا دعوی نسب اور استیلاد اس میں اور تابع میں ممتنع ہوگا. وانما كان الاعتاق مانعا لانه لا يحتمل النقض، اور اعتاق صرف اس وجہ سے مانے ہیں کہ وہ نقص کا احتمال نہیں رکھتا. کا حق استلحاق النسب و حق الاستیلاد، جیسا کہ استیلاد اور استلحاق نسب کا حق
فاستویا من هذه الوجه، لہذا دونوں اس طریق سے برابر ہوئے. ثم الثابت من المشتری حقیقت الاعتاق والثابت للبائع في الام حق الحریت وفي الولد للبائع حق الدعوى. پھر مشتری کی طرف سے حقیقت اعتاق ثابت ہے اور باندی میں بائع کے لیے آزادی کا حق ثابت ہے اور بچے میں بائع کے لیے دعوی نسب کا حق حاصل ہے. والحق لا يعارض الحقیقہ، اور حق حقیقت کے معارض نہیں ہو سکتا. والتدبیر بمنزلۃ الاعتاق، اور مدبر بنانا اعتاق کے درجہ میں ہے. لأنه لا يحتمل النقد، اس لیے کہ تدبیر نقص کا احتمال نہیں رکھتا. وقد ثبت به بعض آثار الحریت، اور حال یہ ہے کہ تدبیر سے آزادی کے بعد آثار ثابت ہوئے. وقوله في الفصل الاول يرد عليه بحصته من الثمن قولهما، اور پہلی فصل میں یہ قول کہ بچہ اس کے حصہ ثمن کے ساتھ واپس کیا جائے گا صاحبین کا قول ہے. وعنده يرد بكل الثمن، اور امام صاحب کے ہاں کل ثمن کے ساتھ واپس کرے گا. هو الصحیح، یہی قول صحیح ہے. کما ذکرنا فی فصل الموت، جیسا کہ موت کی فصل میں ہم نے ذکر کیا. وفی الفصل الثانی، اور دوسری فصل میں کہ یعنی جب مشتری نے بچہ آزاد کیا ہے تو یہاں پر دعوی نسب اور دعوی استیلات سے جو معنی ہے وہ اصل میں پایا گیا ہے اور وہ اعتاق ہے، یعنی بچہ آزاد ہے. تو جب بچے میں مانع پایا گیا تو جو تابع ہے یعنی ماں، اس میں بھی یہ معنی پایا جائے گا، لہٰذا ماں ام ولد نہیں بنے گی. وَإِنَّمَا كَانَ الْإِعْتَاقُ مَانِعًا، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک اعتاق ہے یعنی آزاد کرنا، اور دوسری چیز حق استلحاق نسب اور حق الاستیلاد ہے، یعنی بچے کے ساتھ نسب کو ملحق کرنا اور باندی کو ام ولد بنانے کا حق. تو اعتاق مشتری کی طرف سے پایا گیا ہے اور استلحاق نسب کا جو حق ہے یا باندی کو ام ولد بنانے کا جو حق ہے یہ بائع کو حاصل ہے. تو اعتاق دعوی استلحاق نسب یا دعوی استیلات سے کیوں مانے ہیں؟ تو صاحب ہدایہ بیان فرماتے ہیں کہ دو اعتبارات ہے. ایک اعتبار سے تو دونوں برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعتاق میں نقص کا احتمال نہیں ہے. ایک دفعہ عتق ثابت ہو جائے تو اس میں دوبارہ رقیت نہیں آ سکتی. اور اسی طرح استلحاق نسب اور استیلات کا حق یہ ایک دفعہ ثابت ہو جائے تو اس میں بھی نقص کا احتمال نہیں ہے. تو اس اعتبار سے تو دونوں برابر ہے. ثم الثابت من المشتری، یہ اس کو آپ دوسرا اعتبار کہیں کہ مشتری کی طرف سے اعتاق پایا گیا ہے، اس نے بچے کو یا ماں کو آزاد کیا ہے. تو یہ جو اعتاق ہے یہ حقیقت اعتاق ہے، اور بائع کو جو حق حاصل ہے وہ باندی میں ام ولد بنانے کا حق ہے یا بچے میں نسب کے دعوے کا حق ہے. مشتری کو حقیقت اعتاق حاصل ہے اور بائع کو باندی میں حق الاستیلاد اور بچے میں حق الدعوہ حاصل ہے، یعنی دعوی نسب کا حق. اور ضابطہ یہ ہے کہ والحق لا يعارض الحقیقہ، کہ حق حقیقت کے معارض نہیں ہو سکتا، یعنی حقیقت اعتاق کے مقابلہ میں حق استلحاق نسب یا حق الاستیلاد نہیں آ سکتا. اس وجہ سے کہا گیا کہ حقیقت اعتاق مانے ہیں دعوی استلحاق نسب اور دعوی استیلاد سے. والتدبیر بمنزلۃ الاعتاق، اوپر جو تفصیل بیان کی گئی وہ تو اعتاق کے متعلق تھی کہ مشتری نے باندی کو آزاد کیا، پھر بائع نے نسب کا دعویٰ کیا، یا بچے کو آزاد کیا، اس کے آزاد کرنے کے بعد بائع نے نسب کا دعویٰ کیا. لیکن اگر تدبیر کے بعد یہ معاملہ پیش آ جائے پھر بھی یہی حکم ہے کہ یعنی مشتری نے باندی کو مدبرہ بنایا، بعد تدبیر بائع نے نسب کا دعویٰ کیا، یا بچے کو مدبر بنایا اور بعد تدبیر بائع نے نسب کا دعویٰ کیا، تو اس صورت میں بھی وہی تفصیل ہوگی کہ جو پہلے بیان کی گئی. لأنه لا يحتمل النقد، اس لیے کہ تدبیر بھی اعتاق کی طرح نقص کا احتمال نہیں رکھتا. ایک دفعہ اعتاق ثابت ہو جائے دوبارہ رقیت نہیں آ سکتی،
اسی طرح ایک دفعہ مدبر بنایا گیا تو دوبارہ مالک کو، آقا کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس عقد تدبیر کو ختم کریں. تو اس اعتبار سے دونوں برابر ہے، لہذا جو حکم اعتاق کا ہے وہی حکم تدبیر کا ہے. وقد ثبت به بعض آثار الحریت، جیسے اگر غلام کو آزاد کیا جائے تو اس کو آزادوں کے حقوق حاصل ہو جاتے ہیں، اسی اگر مدبر بنایا جائے تو مدبر پر بھی حریت کے بعد آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. جیسا کہ معتق کو فروخت نہیں کیا جا سکتا، ایسی ہی مدبر کو بھی فروخت نہیں کیا جا سکتا. تو اس اعتبار سے بھی دونوں برابر ہے، لہذا جو حکم اعتاق کا ہے وہی تدبیر کا بھی ہوگا. وقوله فی الفصل الاول، امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے جامع الصغیر میں جو مسئلہ ذکر فرمایا، صاحب ہدایہ فرماتے کہ اس میں 2 فصول ہیں. پہلی فصل یہ تھی کہ مشتری نے باندی آزاد کی ہے اور اس کے آزاد کرنے کے بعد بائی نے بچے کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب ثابت ہو جائے گا اور بچہ آزاد ہوگا. اور یہ الفاظ کہیں تھے کہ یرد علیہ بحصتہ من الثمن، کہ بچہ اس کے حصہ ثمن کے ساتھ مشتری بائی کو واپس کرے گا. تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قولہما، یہ تفصیل صاحبین کے مذہب کے مطابق ہے. وعندہ یرد بکل الثمن، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں بچے کا نسب ثابت ہونے کے بعد مشتری پر لازم ہے کہ بچے کو بمائے کل ثمن واپس کریں. هو صحیح، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہی قول صحیح ہے کہ امام صاحب کے ہاں کل ثمن کے ساتھ بچہ واپس کرے گا. کما ذکرنا فی فصل الموت، جیسا کہ اس سے پہلے سبق میں موت کی فصل میں ہم نے تفصیل ذکر کی کہ یعنی بچہ فوت ہوا یا باندی فوت ہوئی، اس کے بعد بائی نے دعوی نسب کیا، تو اس میں جو اختلاف اور تفصیل وہاں پر بیان کی گئی وہی تفصیل یہاں پر بھی ہوگی. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.